الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگ ہو، ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت چل رہی تھی. قرآن کریم کی ان آیتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحتیں کی. مواحد اعظم تھے، توحید کوٹ کوٹ کر بڑھی تھی اللہ نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جیسا کہ میں نے بتایا 3 مرتبہ 3 صورت 3 واقعات ایسے آئے ہیں جن میں بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے کسب بیانی جھوٹ کہا ہے. اور ان 3 واقعوں میں ایک واقعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، جب قوم کے لوگ ان کو میلے میں لے جانے کے لیے اصرار کر رہے تھے، چلے بھی گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں ٹھوکر لگی، بلکہ خود کو ٹھوکر لگا کر گرایا اور کہا کہ بھئی میں نہیں آتا ہوں، میں بیمار ہوں. تو بظاہر یہ جھوٹ ہے، لیکن اس کو جو ہے شریعت میں توریہ کہا جاتا ہے. ذو معنی کہا جاتا ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، اس کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو یوں کہا کہ میں بیمار ہوں، تو اس کا ایک معنی اپنے ذہن میں انہوں نے یہ لیا کہ ایک آدمی کی جسمانی بیماری ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے. تمہارے شرک کو دیکھ کر، انتہائی درجے کی شرک کو دیکھ کر میری روحانی پاور اتنی کمزور ہو گئی کہ میں خود روحانی بیمار ہو گیا. میں نے کہا نا کہ مواحد اعظم تھے، توحید ان کے اندر بھری ہوئی تھی، بہت برداشت کر رہے تھے. بچپن سے لے کر جوانی تک سارا منظر دیکھا ہوں. اب تو صبر کا دامن لبریز ہو گیا تھا. انی سقیم کہہ دیا کہ بھائی اب تو میں اتنا روحانی بیمار ہو گیا ہوں کہ اب میں تمہارے ساتھ جو ہے آ نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے جاتے تھے، کبھی بھی نہیں گئے میلے میں تو، لیکن بت فروش بت ساز کے مکان میں رہتے تھے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہ انی سقیم یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، اس کو ذو معنی کہتے ہیں کہ بظاہر آپ کو ایسا لگے کہ جھوٹ ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں تھا، ان کا معنی ہی ہے. دوسرا واقعہ جیسا کہ میں نے گزشتہ بتایا تھا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کو کہا تھا کہ بھائی تو کہہ دینا کہ وہ میرے بھائی ہے، میں ان کی بہن ہوں، کیونکہ اس روئے زمین میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس روئے زمین میں اور اس وقت سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کی بیوی کے اور کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ روایت میں کہ ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، لیکن اس سرزمین پر ان دو کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اور انما المؤمنون اخوہ، میاں بیوی تو تھے ہی، لیکن بھائی ایمان والے ہونے کی حیثیت سے دونوں ایمانی بھائی بہن تھے، کیونکہ میری بہن وہ میرا بھائی، یعنی ایمانی بہن بھائی، حقیقی بھائی بہن مراد نہیں، تو اس کو کہتے ہیں ذو معنی، مراد دونوں، اس کے معنی دو ہو، لیکن مراد آدمی کچھ اور سمجھے اور وہ آدمی کچھ اور لے، تو اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو مرتبہ اس طریقے پر اپنے معنی یہ مراد لیے تھے۔ اور تیسرا واقعہ جو اس عبارت کا ہے اور یہ ہمارے درس کا ہے کہ میلے میں گئے تھے اور وہ بڑے کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، سارے چھوٹوں کو توڑ دیا تھا اور کلہارا بڑے کے گلے میں اور کندھے پر رکھ دیا تھا۔ پوچھنے پر بتایا انہوں نے کیا نے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ قال بل فعله کبیرهم، یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ تو یہاں خبر دینا مراد نہیں ہے، ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ بلکہ ان کے بڑے نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو استفہامیہ جملہ قرار دے دیا، بل فعلہ کبیرہم، بھئی ان کے بڑے ہی سے پوچھ لو، ان کے بڑے ہی سے پوچھ لو کہ کس نے کیا۔ بل فعلہ کبیرہم، ہو سکتا ہے ان کے بڑے نے کیا ہو، سوال ہے، کوئی خبر نہیں ہے، اس ہماری بات، یہ اس کو کہتے ہیں ذو معنی، مراد آدمی کچھ اور لیتا ہے، پھر آدمی کچھ اور سمجھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ ان تین کے علاوہ، تو یہ تو صورتاً جھوٹ ہے، ان کے علاوہ تو ان کی لائف میں کبھی جھوٹ ہوا ہی نہیں ہے، اور نبیوں سے تو جھوٹ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو ویسے ہی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور جھوٹ بولنا یہ تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے وہ گناہ ہے کہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں، اس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس گناہ کی قباحت اور برائی قرآن میں بیان کی، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اور جھوٹ کی تو ہے نا بھائی، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ پر۔ تو اللہ کی لعنت کا مطلب آدمی اللہ کی رحمت سے دور۔ اذا کذب العبد تباعد الملک من نتن ما جاء به، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا تو جھوٹ کے بولنے کی بنیاد پر بدبو نکلتی ہے اس کے منہ سے، اور اس بدبو کی بنیاد پر جو فرشتے اس کے ارد گرد رہتے ہیں، اس بدبو کی بنیاد پر 1 میل اس سے دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو بدبو پسند نہیں، فرشتے وہاں رہتے جہاں خوشبوئیں ہوتی ہیں، بدبوؤں کی جگہ پر شیطان رہتا ہے، فرشتے نہیں رہتے۔ تو بندے سے جب جھوٹ آدمی بولتا ہے فرشتہ دور ہو جاتا ہے اس بدبو کی وجہ سے، ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے کیونکہ گناہوں کی ایک عجیب و قسم کی بدبوئیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اگر اس کا احساس ہمیں نصیب فرما دینا تو ہم گناہوں سے قریب بھی نہ جائیں۔ ہر گناہ کی ایک عجیب نحوست ہے، عجیب بدبو ہے، جیسے کہ ہر عمل کی ایک عجیب خوشبو ہے، ایک عجیب مہک ہے، ایک عجیب راحت ہے، ایک عجیب لذت ہے، ایسی ہی گناہوں کی ایک عجیب نحوست ہے۔
اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہر وقت گناہوں کی نفرت دلوں میں اللہ پیدا فرمائے، اسی دعائیں مانگیں، اور اللہ عبادتوں کی لذت پیدا فرمائے، اسی دعا مانگیں۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ ایک دن ایک مقام ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ وہ مقام ہم پہنچ جائیں گے کہ ہم نیکی کریں گے تو ایک فرحت محسوس ہوگا، گناہ ہو جائے گا تو ایک ترنت محسوس ہوگا، ترنت۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ وانتا مومن، اب ایمان مکمل ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آدمی کو اس کی نیکی اچھی لگنے لگے اور اس کی برائی اس کو بری لگنے لگے، وانتا مومن، اب سمجھو کہ تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ ایمان کی پہچان بتائیے، ایمان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ نیکی اچھی لگنے لگتی ہے، نیکی کرنے کے بعد خوشی محسوس ہوتی ہے، اور گناہ کرنے کے بعد ترنت محسوس ہوتی ہے، بے چینی محسوس ہوتی ہے، اور گناہ کرنے کے بعد کوئی افسوس نہ ہو، کوئی پرن نہ ہو، کوئی جیسے کہتے ہیں کہ بھئی اس کے تو سر کے اوپر کچھ جیسا کہ کوئی پانی گزر گیا، کوئی احساس ہی نہیں، تو پھر سمجھو کہ بھئی دل بہت سیاہ ہو چکا ہے، ایمان کی سطح بہت ڈاؤن ہو گئی ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے کہ بھئی گناہ کرنے کے بعد بھی افسوس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ گناہ پر افسوس اتنی بڑی جو ہے نعمت ہے۔ اب سچ مانو گناہ کرنے کے بعد ندامت، احساس اللہ کی طرف سے اگر ہو جائے اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ آدمی جو تہجد پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اچھا سمجھے تو اس کی تہجد برباد ہے، بیکار ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو گناہ کر کے اپنے آپ کو برا سمجھے تو وہ اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک۔ اس لیے ہم نیکی کریں یا نیکی کا کوئی بھی کام کرے، ان لوگوں کو نہ دیکھے جو نیکی نہیں کر رہا ہے، بالکل بھی نہ دیکھے، ورنہ نیکی برباد گناہ لازم، نیکی برباد گناہ لازم۔ اس لیے بزرگوں، نیکی کرنے کے بعد خوشی محسوس ہونا، کسی کو جو ہے نیچا سمجھنا نہیں، خوشی محسوس ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے نماز مغرب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز مغرب کے بعد تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو دینی مجلس میں بیٹھنا بھی بڑی نیکی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں نا، ہم سنتے ہیں اس کی فضیلت ہے، تو یہ نعمت پر ہم شکر ادا کریں گے، اللہ مزید اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال جھوٹ یہ تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور نبیوں سے تو جو ہے گناہ کا صدور ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معصوم رکھتے ہیں، گناہوں سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ کہا، اب انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے سر کو جھکا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے معبود بولتے نہیں، اور تو یوں کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو، اب یہ بولتے ہی نہیں ہے تو پوچھے کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، ان کو اسی وقت کا تو انتظار تھا کہ ان کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرے، ان سے بلوانا تھا کہ جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو وہ اتنے مجبور محض ہے کہ وہ کچھ بول نہیں سکتے، وہ اپنی سیفٹی نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ کیا تمہاری حفاظت کریں گے، وہ کیا تمہاری حاجت پوری کریں گے جو اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھ کر تمام جو ہے اپنی قوم کو مخاطب ہو کر فرمایا، کیونکہ ہر نبی اپنی قوم کا بڑا ہمدرد ہوتا ہے، بڑا خیرخواہ ہوتا ہے، وہ نبی اپنی قوم کے لیے چاہتا ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلے جائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، جان کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ پوری قوم مشرک، بت پرست، یہاں تک کہ بادشاہ وقت نمرود بھی بت پرست، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان مجسموں کو توڑنا یقیناً اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف تھا، لیکن پرواہ نہیں کی اپنی جان کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان بتوں کو توڑنا بھی مقصد نہیں تھا، اصل تو ان کے دماغوں کو صحیح کرنا مقصد تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ بھئی ہر وہ چیز
جس سے شرک وجود میں آوے، جس سے لوگ گناہوں میں اور کفر میں مبتلا ہو، اس کو ختم کر دو۔ یہ تمام نبیوں کا ایک طریقہ رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو لینے گئے تھے توریت، زبور، اور جو ہے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کوہ طور کے اوپر توریت کو لینے کے لیے گئے تھے، اللہ نے بلایا تھا، تمام جو ہے قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو لے کر گئے تھے، اور پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نائب اور خلیفہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے منتخب کر کر گئے تھے کہ آپ اپنی میری قوم کو ان کو سنبھال لینا، میں تمہیں سپرد کر کے جاتا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سنبھالا، لیکن کچھ لوگ الگ ہو گئے تھے۔ وہ موسیٰ سامری جو تھا، اس نے جو ہے ایک بچڑا بنایا تھا سونے کا، اور اس کے اندر ایک جو ہے مٹی ڈالی تھی، جس سے وہ اس کے اندر ایک حرکت محسوس، لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے چمتکار کو نمسکار۔ آج دنیا کا یہ اصول ہے، تو وہاں بھی دیکھا کہ یہ تو سونے کا بچڑا ہے، ہل رہا ہے، بول رہا ہے، آوازیں نکل رہی ہے، تو سب اس کی طرف جو ہے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ بھئی دیکھو یہ کچھ نہیں ہے، اصل معبود تو اللہ ہے، ان کی بات، لیکن نہیں مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا تو صورتحال بالکل تبدیل۔ موسیٰ بھی بڑے جلالی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کو بہت ڈانٹا، داڑھی پکڑ لی۔ حضرت یہ کیا کیا تو نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھائی کہا کہ بھائی دیکھو آپ میری بات تو سنیے، میں نے برابر سمجھایا میرے اپنے، لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر موسیٰ سامری کی خبر لی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ ڈالا، حالانکہ اس بچڑے کو وہ جو ہے وہ تو سونے کا تھا، قیمتی تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو جو ہے کسی جگہ پر بیچ دیتے، یا اس کے ٹکڑے کر کے جو ہے اس کو تقسیم کر دیتے، تب بھی ایک مالی حیثیت کا تھا، تو اس کو ضائع کر دینا یہ تو مال کی بے حرمتی ہے، لیکن نہیں، بس اس کو تہس نہس کر دیا، بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اس کو نیست و نابود کر دیا۔ ہر وہ چیز جو شرک میں مبتلا کرنے والی، اس کو ختم کر دینے کا جو ہے حکم ہے۔ یہ ہر نبیوں کا طریقہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور پھر ان کو سمجھایا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ان معبودان باطلہ کی، اللہ کے علاوہ ان معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ آج تک تمہارا انہوں نے کیا کیا، چلو بتاؤ، اور اس کی عبادت نہ کرنے پر انہوں نے تمہارا کیا نقصان کیا؟ وہ نہ نفع پہنچا سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون۔ اف کہتے ہیں ایسے جو ہے وقت بولا جاتا ہے جب کسی کو بدبو آتی ہو یا کوئی بری چیز معلوم ہو، تو اظہار افسوس کے لیے آدمی بولتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی جگہ بدبو آئے، آپ علیہ السلام الفاظ ہے جس کے اف 2 مرتبہ کا، تو بہت گن گیا ہے۔ اف لکم، انتہائی جب حسرت اور افسوس کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے تب یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا افسوس ہے تمہارے اوپر اور ان معبودان باطلہ پر جن کی تم اللہ کے چھوڑ کر عبادت کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برابر افلا تعقلون، ذرا بھی عقل نہیں رکھتے، ذرا بھی عقل نہیں رکھتے۔ جب ان کو یہ سمجھایا تو سمجھنا جو ہے سمجھ جاتے، لیکن سمجھتے تو بہت دور کی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب ان کو جو ہے ختم کرنے کا اور مارنے کی پلاننگ بنانے لگے۔ ان جواب سے سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، لہٰذا سب نے بیک زبان ہو کر بولا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ اب جو ہے ان کو جلا ڈالو، جلانے کا جاؤ، یہ سب خطرناک عذاب ہے، ان کو اب جلا ہی ڈالو۔
اب ان کو ہماری بستی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہر رکو، اور ان کو جلا کر ان کو بھسم کر کے منصور آلیہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ کیسے پرستار تھے کہ اپنے معبودوں کی خود مدد کرنے کو کہتے، معبودوں سے مدد مانگتے نہیں ہیں بلکہ معبودوں کی مدد کرتے ہیں۔ منصور آلیہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے، جلاؤ اور ان کو ختم کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی۔ یا روایتوں میں 40 دن تک تو جو ہے صرف یہ ایندھن جمع کیا گیا، آگ جلانے کے لیے جو ہے بھوسا، لکڑی، جو ہو سکتا ہے، پیرافین جو بھی ہو اس زمانے میں، وہ سب جمع کیا 40 دن تک۔ اتنا بڑی آگ جلائی، اور اتنی بڑی آگ کہ اس آگ کی لپیٹیں آسمانوں کو چھوتی تھی، آسمانوں کے اوپر اڑنے والا پرندہ اس آگ کی تپش سے جو ہے گھوم کر نیچے آ جاتا ہے، اتنی بڑی آگ۔ لیکن ڈالے کون؟ اب ڈالنے کے لیے اس کے قریب جانے میں بھی تو ہمت چاہیے۔ یہ مستر ابلیس نے آ کر جو ہے پوری گائیڈ لائن کی، من جبیک بناؤ، ایک جو ہے ایسا مشین ان کو کہ وہ اس میں رکھو اور پھر گیند کی طرح اس کو اچھال کر ڈالو۔ اس طریقے پر انہوں نے ایک مشین بنایا، ایک آلہ بنایا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور پھر جو ہے دور سے ان کو پھینکا۔ ابراہیم علیہ السلام، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھی آئے تھے جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے والے تھے، کیونکہ منظر وہاں بھی دیکھا نہیں جاتا تھا فرشتوں سے کہ یہ کیا خلیل پر آزمائش ہے، یہ کیا آزمائش ہے۔ تمام فرشتے ہلچل ہو گئے، اور جو ہے حضرت جبرائیل اور بڑے بڑے فرشتے آ کر کہنے لگے ابراہیم اگر آپ کہو تو ہم آپ کی مدد کریں اور ہم یہ آگ کو ختم کر دیں۔ حضرت میکائیل بھی آ گئے کہ آپ کہیں تو ہم بارش برسا کر ابھی آپ کو بجھا دیں۔ یہی سوال ہے، میرے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بھیجا تو نہیں، ہم آئے اپنی طرف سے آئے، ٹھیک ہے نہیں؟ اپنی طرف سے آئے تو آپ کی ہیلپ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جزاک اللہ، نہیں کچھ ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہاں کیا ایمان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے بچانے کے لیے کافی ہے۔ جب ان کو پھینکا گیا، ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی اندر گئے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو خطاب کیا، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا یا آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جاؤ ابراہیم پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا، بیٹھ کر جو ہے وہ تو آرام سے اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ پورا بابل دیکھ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا شہر۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل کتابوں میں آتا ہے 3 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر رہے، آگ کے اندر رہے۔ ان کے ہاتھوں کو اور پیروں کو رسی سے باندھ دیا گیا تھا، تو جو رسی ہاتھوں میں اور پیروں میں باندھی گئی تھی وہ رسی جل گئی، ہاتھوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، پیروں کو کچھ بھی نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم۔ بعضوں نے کتابوں میں، حدیثوں کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ 40 دن تک رہے، ایک روایت میں 50 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، آگ ان کے لیے باغ بن گئی، اور کھانے پینے کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ اندر کر رہے، دکھا رہے تھے اپنے نہ ماننے والوں کو کہ دیکھو اللہ جو ان کا رب ہے ان کی آگ میں بھی ان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا ہی نہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی یہ دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اسود عنسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ، یہ اسود عنسی نے کہا کہ تم مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہ نہیں، میں نہیں مانتا کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کے رسول تو حضرت محمد رسول اللہ، بس وہ خاتم النبیین لا نبی بعد، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو انہوں نے کہا آگ جلاؤ، اس کو ڈالو آگ میں۔ ابو مسلم خولانی کو کہا کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، منظور ہے۔ ابو مسلم خولانی کو
اس اسود انسی کے لوگوں نے آگ میں ڈالا. آگ میں گئے, تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو اسود وہ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ میں نماز پڑھ رہے تھے. کچھ بھی نہیں ہوا, آگ نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا. اسود انسی کو جب خبر دی گئی کہ تم نے جس کو ڈالا تھا وہ تو اندر نماز پڑھ رہے, خوف زدہ ہو گئے, خوف زدہ ہو گئے, پھر ان کو چھیڑا بھی نہیں. یہی ابو مسلم خولانی جب مدینہ منورہ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. جب وہاں گئے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے, تو کسی نے کہا کہ ابو مسلم آ رہے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے ان کے استقبال میں, اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو دو بیٹھے ہوئے تھے ان کے درمیان میں ان کو بٹھایا, اور حضرت عمر ابن خطاب نے دعا مانگی, اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے مرنے سے پہلے تم نے ہمیں امت محمدیہ میں ایک ایسے شخص کی زیارت کروا دی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سمپل اور نمونہ ہے. کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا اور ان کو آگ نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, امت محمدیہ کے اندر بھی ایک ایسا ایمان والا, ایسا یقین والا اور ایسا خاتم الرسول اور خاتم النبیین کو نبی ماننے والا ایسا پکا مومن کی اللہ تم نے ہمیں زیارت کرائی, تیرا شکر ہے. اس طرح کہہ کر ان کا استقبال کیا. تو ایسے ایسے لوگ بھی جو ہے دنیا میں گزرے ہیں. تو بہرحال اور بھی واقعات ہیں اس آگ میں ڈالے جانے کے, اور آگ ان کو کچھ بھی نہ کرے. بہرحال آگ بھی ایک مخلوق ہے, وہ بھی اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی حکم کی محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہی آگ بھی اثر کر سکتی ہے, وہ نہ چاہے تو آگ تو کیا دنیا کی کوئی طاقت جو ہے آدمی کو اثر نہیں کر سکتی. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. اسی لیے یہ جو ہے کورونا کا اور دوسری اور بیماریوں کا جو بھی ابھی یہ سلسلہ چل رہا اور ہو چکا ہے, اس وقت بھی ہم یہ بولتے رہے کہ بھئی کورونا سے بھی کچھ نہیں ہوتا, کرنے والی ذات اللہ. ہمارے جو ہے تبلیغ احباب جو یہ کلمہ بولتے ہیں نا, یہ ایمان ہی بولے جو ہر ایک کو بولنا چاہیے, کسی سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والی ذات اللہ کی. کیونکہ سب چیز اللہ کی مخلوق ہے, خالق اللہ ہے. جب تک اللہ نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم نہ دے, وہاں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ یقین ہے, اور یہ ہمارا اسباب کو اختیار کرنا کوئی جو ہے کوئی منع نہیں کرتا ہے, لیکن اسباب پر یقین کرنا اس کو منع کیا گیا کہ اسباب پر یقین مت کرو. یقین تو مسبب الاسباب پر ہی ہو, اسباب تو صرف جو ہے سبب ہے, اس کو جو ہے اختیار کرو. ورنہ یقین اللہ کی ذات پر رکھو کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے. اللہ چاہے تم اسباب کو اختیار کرو, تب بھی جو ہے تمہیں وہ چیز نفع اور نقصان پہنچانے پر اللہ ہی کے حکم کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو وہ تمہیں جو ہے نفع پہنچا سکے گی, اور اللہ حکم دے گا تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکے گی, چاہے تم کتنے بھی اسباب اختیار کرو. یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ یقین ہمیں نصیب فرمائے. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر اور اللہ کی ذات سے ہونے پر ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے. کیسا بھی مرحلہ آ جائے, کیسی بھی پوزیشن آ جائے, لیکن میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے اللہ اگر مجھے بچانا چاہے گا, دنیا کی کوئی طاقت کوئی مصیبت مجھے ٹچ نہیں کر سکتی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ ارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین, انہوں نے تو مل کر ایک تدبیر کی تھی, لیکن وہ جو ہے تدبیر کرنے والے ہی جو ہے خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے سے سنت رہی ہے کہ بھئی جو آدمی کسی کا برا سوچتا ہے نا, تو جس کا سوچتا ہے اس کا تو کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن سوچنے والے کا یقیناً برا ہوتا ہے. جیٹھاروں کو دیکھ پڑے, یہ کہاوت پہلے سے, جو کسی کا برا سوچتا ہے یقیناً اس کا برا ہونا ہے, وہ تو یقیناً ہے. وہ جس کا سوچا ہے اس کا برا ہو نہ ہو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں. لیکن جو برا سوچتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی اس سے ہٹ جایا کرتی ہے, اور یقیناً پھر اس کے ساتھ برائی کا معاملہ ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہر ایک کے ساتھ ہم اچھا گمان رکھے, اچھی سوچ رکھے, ہر ایک کا بھلا چاہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا بھی بھلا ہوگا. ہم جس کے لیے اچھا سوچیں گے اللہ ہمارا اچھا ہی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یقین ہمیں نصیب فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ مواحد اعظم کی سیرت کو سن رہے تھے، اے اللہ ان کے اندر جو صفات آپ نے رکھی تھی ان تمام صفات سے ہمیں متصف فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ کے ایک فرد کو اے اللہ ان صفات سے متصف فرما، اے اللہ صفات سے متصف فرما۔ اے پیارے اللہ ان جیسا یقین ہمیں بھی نصیب فرما، ان جیسا یقین ہمیں بھی نصیب فرما۔ یقیناً مولا کریم ہمارے ایمان کی سطح اور یقین میں اتنا انحطاط آ چکا ہے، اتنی کمزوری آ چکی ہے کہ اللہ 100% ہمارا یقین، ہماری توجہ، ہمارا دھیان اسباب ہی پر لگا ہوا ہے۔ اے اللہ اس اسباب سے دھیان کو، اے اللہ یقین کو ہٹا کر اے میرے پیارے اللہ آپ کی ذات عالی پر ہونے کا یقین ہمیں نصیب فرما، آپ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کا معاملہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ مرحوموں کی مغفرت فرما، اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی اکثر شکل و صورتیں پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے جوڑوں کو اے اللہ ان کا جوڑا نصیب فرما۔ اے اللہ صاحب اولاد کو اے اللہ ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے پیارے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے ہمیں بھی مالا مال فرما، پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت سے بھی اے اللہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ایک طریقے پر اے اللہ کامیابی کا یقین ہمیں نصیب فرما، اور ایک طریقے کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن حوض کوثر سے، جام کوثر اے اللہ پیارے نبی کے دست مبارک سے ہمیں نصیب فرما، اول وہلا میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ داخلہ نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ محض اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صاحب کے صدقے طفیل میں قبول ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔